ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوت میں اور آپ ہم سب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خط ہے ہمارے پاس آیا اور محبت بھرا پیغام ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر اور معنی کون بتائے گا؟ وہ مولوی بتائے گا مسجد کے اندر۔ جب مسجد کے اندر درس ہوگا اور قرآن پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر بیان ہوگی تو تبھی تو پتہ چلے گا، ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حق ہے مولوی کے اوپر کہ مولوی قرآن کی ترجمہ اور تفسیر مسجدوں کے اندر پڑھائے، اور مسجد کمیٹیوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ مولوی سے کہیں کہ بھائی قرآن کا درس دو، اور یہ عوام کے اوپر بھی لازم ہے کہ عوام اگر مسجد کی کمیٹی نہیں کرواتی یا مسجد کے اندر کوئی اور مافیا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ترجمہ اور تفسیر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو عوام ان کا گریبان پکڑے کہ بھائی ہم نے قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم قرآن پر مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم جو تمہیں چندہ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہو، اور ہم اس لیے تمہیں چندہ دیتے ہیں تاکہ تم اس اللہ کے گھر کے اندر ایک ایسا عالم لے کر آؤ کہ جو دین کو اچھے طرح سے سمجھے اور ہمیں سمجھائے۔ ہم تمہیں تمہارے ڈراموں کے لیے یہ چندے نہیں دیتے کہ تم اپنے ڈرامے کرو ادھر، اپنی فلمیں بناؤ ادھر بیٹھ کر، اس کے لیے چندے نہیں ملتے۔ بیٹھ جاؤ کچہریاں کرو، یہاں پر دوستیاں نبھاؤ، اس کے لیے نہیں ملتا چندہ تمہیں۔ تو عوام کے اندر بھی تو شعور ہو، ان کے گریبان پکڑے، پوچھے ان سے، مطالبہ کرے کہ بھائی یہ ترجمہ قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تم اپنے ڈرامے بازیاں کرتے ہو ادھر بیٹھ کر۔ تو یہ عوام کے اندر بھی اس چیز کا شعور ہونا چاہیے نا۔ بھائی ہم نے ادھر ترجمہ قرآن شروع کیا تو وہ اشاعت التوحید والے کہہ رہے تھے کہ صحیح ہے، اب تمہارے اندر تھوڑا شعور آ جائے گا۔ باقاعدہ ہمارے لڑکوں سے بات کہی کہ قرآن کا ترجمہ سیکھو گے، قرآن کی تفسیر سمجھو گے تو تمہارے اندر شعور آ جائے گا۔ مطلب ان کے نزدیک تم بے شعور لوگ تھے، اور واقعتاً جو اللہ کی کتاب سے ناواقف ہے وہ بے شعور ہے، اس کے اندر کائیں کا شعور؟ اگرچہ وہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی جو ہے نا ڈگریاں لے کر آ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، اسے قرآن کے بارے میں نہیں پتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آیت کس لیے نازل فرمائی، قرآن کے اندر یہ حکم ہے، اس کو نہیں پتا ہو، تو وہ واقعتاً بے شعور ہے۔ شعور کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے اندر تھوڑا شعور آ جائے گا۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے ہمارا، ہم لوگوں کا، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہے مسجدوں کے اندر، قرآن کی جگہ فضائل اعمال نے لے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضائل اعمال کوئی بری کتاب ہے، فضائل اعمال کوئی بری کتاب نہیں ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی کتاب ہے، لیکن آج اگر حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے نا زندہ، اور وہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ والا درجہ دے دیا، قرآن سے زیادہ درجہ دے دیا ہے تم نے اس کتاب کو، تو خدا کی قسم حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام تر مکتبوں سے یہ حقوق ہی چھین لیتے کہ بھئی میری کتاب کوئی نہ بیچے، کہ اس سے تو یہ حال ہو رہا ہے کہ قرآن سے زیادہ جو ہے نا لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ ایک شخص ہم نے درس قرآن شروع کیا، وہ بات کر رہا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ بات حق ہے نا، پتہ چلے نا لوگوں کو۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی میں تو قرآن پر مسلمان نہیں ہوں، میں تو فضائل اعمال پر مسلمان ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ استاد مسجد کے اندر قرآن کا درس دے رہا ہے ہمارے فضائل اعمال کے وقت میں، جس وقت ہم درس دیتے تھے اس وقت میں درس دے رہا ہے، تو جس وقت میں ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے تھے اس وقت میں درس دے رہا ہے۔ تو بھائی میں تو قرآن پر مسلمان نہیں ہوں، میں تو فضائل اعمال پر مسلمان ہوا ہوں۔ تو مجھے کسی نے بتایا تو بلا اس کو آپ بتا دو جا کے کہ آپ ابھی تک مسلمان ہوئے بھی نہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میں قرآن پر مسلمان نہیں ہوا ہوں، فضائل اعمال پر مسلمان ہوا ہوں، تو پھر آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہو، تجدید ایمان کراؤ اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانو اور اس پر ایمان لے کر آؤ، تو تب مسلمان ہوگے، ایسے مسلمان نہیں ہوگے بھلے تم فضائل اعمال کو حفظ کر لو۔ کوئی کہتا ہے قرآن بڑا گوشت ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے فضائل اعمال جو ہے وہ دریا ہے، اس سے ڈائریکٹ جو ہے نا فائدہ لیا جا سکتا ہے، قرآن کی مثال سمندر کی طرح ہے، سمندر سے ڈائریکٹ فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، اس کا پانی گھومے گا پھرے گا۔ تعویلیں دیکھو نا کس کس قسم کی باتیں، کیسی باتیں، صرف اور صرف قرآن سے بغض۔ ایک بندہ کہتا ہے تبلیغی، ماشاءاللہ سے 4 مہینے بھی لگے ہوئے، سال بھی لگا ہوا، وہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب یہ قرآن کا درس دینا بند کر دو، اس سے تو فساد مچے گا۔ کیا کہتا ہے؟ دین کا کام متاثر ہو جائے گا، دین کا کام ختم ہو جائے گا۔ میں نے بولا واہ سبحان اللہ، ملا قرآن کے علاوہ پھر کس چیز میں دین ہے؟ قرآن سے دین کا کام۔ بولا جس مسجد کے اندر قرآن کا درس ہوتا ہے
وہاں ہم نے دیکھا ہے تبلیغ کا کام مدھم ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے، اور تم نے تبلیغ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ بس تبلیغ یہی ہے جو تم کر رہا؟ قرآن سے بڑی کوئی تبلیغ ہے؟ جملہ تو دیکھو، قرآن سے فساد مچے گا۔ سوچو تو صحیح کہ وہ بول رہا کیا ہے، کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن فساد کی کتاب ہے۔ اس قسم کے لوگ، ایسی سوچ اور ایسی ذہنیت، اور اس سے تم کہتے ہو کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ دل کے اندر ٹکے کی علماء کی قدر نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کی قدر نہیں ہے، بالکل بھی قدر اور عزت اور حیثیت ہے ہی نہیں عالم کی اور امام کی اور مسجد کے مؤذن کی، کوئی حیثیت اور قدر نہیں ہے۔ بس اپنی خواہشات ہیں اور اپنے ہی مقاصد ہیں، مذموم مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو مجمع بڑھ جائے گا، وہ قبضہ ہو جائے گا مسجد کے اندر، اور پھر مولوی کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی حضرت تبلیغی بھائی کی، 4 مہینے والے بھائی کی بات، کہ قرآن پڑھیں گے، لوگوں کا مجمع بڑھے گا، مولوی کے پیر جم جائیں گے، پھر اس کو نکالنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا۔ ان سے سوچو بھائی، گھر پہ لے جاؤ مسجد اٹھا کے، ایسے ہی چھوڑ دو، اتنا پیار ہے مسجد سے، قبریں بنا لو ادھر، دفن ہو جاؤ۔ لیکن تم کرو تو کام تو کرو، دین کا کام کرو، ہم نہیں، کوئی اور صحیح، لیکن دین کا کام تو کرو، لوگوں کو دین تو بتاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔